تو آج ہم جس بحر کا تذکرہ کریں گے وہ ہے مستفعلن۔ مستفعلن کی تختی دیکھیے، میم حرکت میں سین ساکن، تا حرکت میں فا ساکن، عین حرکت میں لام حرکت میں نون ساکن۔ دیکھیے وزن کی تختی میں ہم الگ الگ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فاعلاتن، مفاعلن، مستفعلن۔ تو اس میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ یہی سمجھنا ہے کہ کون سی ترتیب کیسی ہے، یعنی کہ کون سا حرف زبر یا زیر یا پیش یا حرکت میں ہے اور کون سا ساکن پر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے لیا تھا وزن کے لیے وہ تھا فاعلاتن۔ فاعلاتن میں دیکھیے، پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا حرکت میں چوتھا حرکت میں پانچواں ساکن، چھٹا حرکت میں ساتواں ساکن۔ اب ہم جس کو لیں گے وہ ہے مستفعلن۔ مستفعلن کی ترتیب دیکھیے، پہلا حرکت میں دوسرا ساکن، تیسرا حرکت میں چوتھا ساکن، پانچواں حرکت میں چھٹا حرکت میں اور ساتواں ساکن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی ترتیب میں فرق ہے، کون سا حرکت میں ہے اور کون سا ساکن ہے۔ جو ہمارا اصل جو بیسک ہے وہ یہی ہے، یہی سمجھنا ہے ہمیں کون سا حرکت میں ہے اور کون سا ساکن۔ تو اب مستفعلن کی مثال کے لیے ایک شعر لیتے ہیں۔ اب تو یہی مقصد ہے میری زندگی کا اے خدا، سر یہ میرا سجدے میں ہو اور لب پہ ہو کلمہ تیرا۔ اب اس شعر کی تختی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ شعر ہے مستفعلن پر، یعنی کہ ایک شعر میں 8 مرتبہ مستفعلن ہوگا اور ایک مصرعے میں 4 مرتبہ۔ تو اس لیے ہم ایک مصرعے کے 4 حصے کریں گے۔ مستفعلن کا وزن لائن میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جو پہلا مصرع ہے، ہر مصرعے کے ہم نے 4 حصے کیے ہیں اور ہر حصے کو ہم نے ایک لائن میں لکھا ہے۔ تو وزن کے نیچے جو سب سے پہلی لائن ہے وہ وزن کی ہے، اس کے نیچے جو 4 لائنیں ہیں وہ ایک مصرعے کے 4 حصے ہیں، جس کی ہم تختی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مستفعلن پر پہلا حصہ، اب تو یہی مقصد ہے میری زندگی کا اے خدا۔ اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، جس میں پہلا حصہ ہے اب تو یہی۔ اب اس کو آپ پڑھ کر بھی دیکھیے، اب تو یہی مستفعلن۔ وزن پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وزن پر بیٹھ رہا ہے یا نہیں۔ اب اس میں مستفعلن کی تختی سے میچ کریں گے۔ دیکھیے اب تو یہی میں الف حرکت میں با ساکن، تا حرکت میں واو ساکن، یا حرکت میں ہا حرکت میں یا ساکن۔ یہاں پر ہم یا کا شمار تختی میں کریں گے، کیونکہ اب تو یہی میں جو یہی ہے اس کی یا کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہی، اس لیے جو حرف کھینچ کر پڑھا جائے گا اس کا شمار تختی میں ہوگا، اسی لیے یا کا شمار اس تختی میں ہے۔ اب مصرعے کے دوسرے حصے، یعنی کہ اس کے نیچے کی لائن میں آئیے، مقصد ہے میں مستفعلن۔ مقصد ہے میں، مقصد ہے میری کا، میری کو ہم نے 2 حصے میں کیا، میں اوپر کے حصے میں آ گیا اور ری نیچے کے حصے میں آ گیا۔ مقصد ہے میں، اب اس کا وزن دیکھتے ہیں۔ مقصد میں میم حرکت میں قاف ساکن، صاد حرکت میں دال ساکن۔ اب دیکھیے دال کے بعد آتا ہے ہے، تو ہے کس طرح لکھا جاتا ہے، ہا اور یا، مگر اس شعر کو پڑھتے وقت اس وزن پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہا کے بعد والی یا کو نہیں کھینچتے، وہاں پر ہمارا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اب تو یہی مقصد ہے میں، ہے میں، یعنی کہ ہا کو ہم بس ایک زیر کی بقدر ہلکا سا کھینچتے ہیں، جو یا ہے میں، اس طریقے سے نہیں پڑھتے، تو اس لیے اس یا کا شمار اس تختی میں نہیں ہوگا۔ مقصد ہے میں میم حرکت میں قاف ساکن، صاد حرکت میں دال ساکن، ہا کو ایک زیر کی بقدر کھینچیں گے، اس لیے ہا پر ایک زیر، اس کے بعد میم حرکت میں یا ساکن۔ اب میری کا جو ری ہے وہ دوسرے حصے میں، یعنی کہ نیچے کی لائن میں ہے، جس میں را حرکت میں یا ساکن، اس کے بعد زندگی کا زا حرکت میں نون ساکن، دال حرکت میں، کاف حرکت میں یا ساکن۔ ری زندگی مستفعلن، یہ تیسرا حصہ ہوا۔ اب اس کے چوتھے حصے میں آتے ہیں، کا اے خدا مستفعلن۔ اب اس کی تختی کریں گے، کاف حرکت میں الف ساکن، الف حرکت میں یا ساکن، خا حرکت میں دال حرکت میں الف۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے مصرعے کی طرف۔ دوسرے مصرعے میں یہاں پر بھی دیکھیے جو اوپر کی لائن ہے وہ وزن کی ہے، لال رنگ میں حرکت والے حرف ہے، کالے رنگ میں ساکن والے حرف ہے، اسی کے نیچے ہم نے شعر کے حصوں کو لکھا ہے اور اس میں بھی جو حرکت والے ہیں اس کے لال کلر میں کیا ہے ہم نے۔ تو مصرع ہے، سر یہ میرا سجدے میں ہو اور لب پہ ہو کلمہ تیرا۔ اس کے بھی ہم 4 حصے کریں گے مستفعلن کے وزن پر، ہر حصے کو ہم نے الگ الگ لائن میں لکھا ہے۔ سب سے اوپر وزن، اس کے نیچے دیکھیے، سر یہ میرا مستفعلن،
اس کے وزن پر بٹھانے کے لیے سین پر سین حرکت میں را ساکن، یا حرکت میں یا ساکن، میم حرکت میں، را حرکت میں، الف ساکن۔ سر یہ میرا میں دیکھیے سر کے بعد جو یہ ہے، اگر ہم جب لکھتے وقت ہم اسے یا اور مد والی ہا اس طریقے سے لکھتے ہیں تو اصل میں ہونا تو چاہیے وہ یہ، مگر ہم پڑھتے وقت اسے یہ پڑھتے ہیں۔ تو تختے میں آپ بہتر ہوگا کہ اسے لکھتے وقت دو یا لکھے، ایک یا حرکت میں اور دوسری یا ساکن۔ اگر آپ دوسری یا کی جگہ وہاں پر ہا لگاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وزن وہی ہوگا، کیونکہ عام طور سے لوگ زیادہ تر اسے یہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے تختے میں بھی شمار کرتے وقت کافی مرتبہ اسے یا کے بعد یا لکھتے ہیں۔ اگر آپ ہا بھی لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب آتے ہیں نیچے کی لائن میں، سجدے میں ہو، مستفعلن، سین حرکت میں جیم ساکن، دال حرکت میں یا ساکن، میم حرکت میں ہا حرکت میں، واو ساکن۔ اب اس کے نیچے کی لائن میں آئیے، اور لب پہ ہو مستفعلن، اس کی ترتیب دیکھیے، اور لکھتے وقت ہم لکھتے ہیں الف واو را، لیکن یہاں پر اس وزن پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں اور لب پہ ہو، یعنی کہ یہاں پر واو پر ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس لیے تختی میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اور اگر اس طرح پڑھیں گے تو واو پر ہمارا ٹھہراؤ ہوگا، مگر ہم پڑھتے وقت اور یعنی کہ الف پر ہلکی سی حرکت دیتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا ہماری آواز جاتی ہے را پر، واو پر ہماری آواز نہیں رکتی، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اس لیے تختی میں واو کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے الف حرکت میں را ساکن، لام حرکت میں با ساکن، پہ حرکت میں ہا حرکت میں، واو ساکن۔ اب اس کے نیچے دیکھیے کلمہ تیرا مستفعلن، سمپل سے کاف حرکت میں لام ساکن، میم حرکت میں الف ساکن، تا حرکت میں را حرکت میں الف ساکن۔ اگر آپ اس وزن پر مشق کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس وزن پر ایک شعر لکھیے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، جس سے مجھے بھی کچھ سیکھنے ملے گا اور آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اب پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے۔ زیادہ فاسٹ جا رہا ہوں، زیادہ سلو جا رہا ہوں، آواز برابر ہے یا نہیں، کلیئر ہے یا نہیں، سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، یا میرے بولنے کا انداز ٹھیک ہے یا نہیں، اور کافی جگہ میں اٹک جاتا ہوں۔ تو جو بھی چیزیں ہیں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، ہم اس پہ اوپر نظر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلی بار بہتر سے بہتر ویڈیو بنائیں۔ تو آج